السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے تو کنویں سے پانی بھر کر لانا اماں کی ذمہ داری تھی۔ جب بھی میں گھر سے باہر جانے کا کہتی وہ صاف منع کر دیتی، یہ کہہ کر دیکھ نوری، ایک تو غریب یتیم ہے، اس میں بیٹا تیرا قصور نہیں، نہ ہی تیری خوبصورتی کا ہے، بس مجھے خوف آتا ہے۔ اماں کی بات پر میں حیران ہوتی، آئینے میں خود کو دیکھتی تو اماں کی بات پر اور حیران ہوتی کہ آخر انہیں میری خوبصورتی سے خوف کیوں آتا ہے، حالانکہ خوبصورتی جیسی نعمت تو اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی مانگتا ہے۔ میری نیلی آنکھیں، گوری رنگت اور لمبے بال میری خوبصورتی کسی تعریف کی محتاج نہ تھی۔ بس میرا ایک قصور تھا کہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اماں نے میرا نام نور العین رکھا، پیار سے نوری کہتے۔ جب میں صرف 4 سال کی تھی اچانک ابا کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ چودھریوں کی خاطر ابا نے اپنی جان قربان کی۔ چودھری ہمارے گاؤں میں رہنے والے امیر ذمہ دار تھے، ان کا گھمنڈ آسمان کو چھوتا، گاؤں کی ہر شے پر اپنا حق مانتے تھے۔ جو ہی گاؤں کی لڑکی جوان ہوتی، خوبصورت ہوتی، انہیں چودھری اپنی حویلی میں بلا لیا کرتے۔ اماں اس بات سے بہت گھبراتی تھی۔ اماں تو مجھے یوں چھپا کر رکھتی کہ میں کوئی قیمتی ہیرا ہوں۔ میں اکثر چڑ جایا کرتی تھی کہ یہ مجھے کہیں آنے جانے کیوں نہ دیتی، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات مجھے سمجھ آنے لگی۔ جب میری دوست فاطمہ، جو بہت خوبصورت تھی، ایک دن جب میں اس سے ملنے گئی تو ان کے گھر میں سوگ کا سما تھا۔ ارے چچی، فاطمہ کہاں ہے؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، چودھری نے اس کے لیے رشتہ بھجوایا تھا، تمہارے چچا نے رشتہ طے کر کے رخصت کر دیا۔ میں حیران ہوئی، گاؤں کی لڑکیاں ہیں یا کوئی بھیڑ بکریاں جنہیں رات کے اندھیرے میں چودھری کی حویلی میں رخصت کر دیا جاتا؟ اب اماں نے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی۔ آنے والی سردیاں اس قدر تکلیف دہ تھیں، اماں بیمار رہنے لگی، مگر دن رات اماں کو میری فکر تھی۔ ہمارے گاؤں میں زمین سے پانی کڑوا نکلتا، ہاں، مگر گاؤں میں موجود قدیم کنواں جہاں میٹھا پانی آتا تھا، وہیں سے عورتیں پانی بھر کر لاتی۔ میں نے اب تک وہ کنواں نہیں دیکھا تھا، اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ میں حیران ہوتی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ اماں نے کبھی مجھے کنویں پر جانے نہیں دیا، ہمیشہ وہ خود پانی بھر کر لاتی، مگر اس سال ان کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ رات کو کھانسی کی وجہ سے وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ گھر میں پانی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا، اماں میں پانی بھر کر لاتی ہوں۔ اماں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہا، نوری، نقاب لگا کر جانا، یہ تیرے چہرے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ میں ان کی بات کو پلے سے باندھ کر اس رات پہلی بار کنویں پر پانی بھرنے گئی، حالانکہ راستہ بڑا عجیب و غریب تھا، پھر بھی وہاں تک پہنچ ہی گئی۔ جو ہی ڈول کنویں میں ڈالا تو وہ اتنا بھاری محسوس ہوا۔ اوپر کھینچتے ہوئے ڈول اچانک میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی پسینے آنے لگے، کیونکہ میں اتنی محنت کی عادی نہیں تھی۔ میں نے پھر سے ہمت اور کوشش کی، دوبارہ ڈول کنویں میں چھوڑ دیا، اور تب حیران رہ گئی جب آہستہ آہستہ ڈول اوپر کھینچنے پر اتنا ہلکا ہو گیا جیسے اس میں پانی نہیں، مگر اوپر آیا تو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے رب کا شکر کیا۔ جو ہی پانی کا گھڑا بھرا، اسے کندھے پر اٹھا کر جلدی گھر جانے لگی۔ راستہ دشوار تھا، رات کی تاریکی عروج پر تھی۔ اماں نے کہا تھا، کھیتوں میں کوئی آدمی نظر آئے تو چھپ کر وہاں سے نکل آنا۔ میں نے بہت احتیاط سے کام لیا تھا۔ تبھی میں نے حیرت سے سامنے دیکھا، جہاں لمبا چوڑا وجود کھڑا تھا۔ جو ہی میں اس کے سامنے سے گزری تو مجھے دیکھ کر وہ وہاں سے نہ نکلا۔ مجھے لگا شاید کوئی بڑا ہی شریف انسان ہے، مگر جو ہی گھر پہنچی، اس نوجوان کو پلٹتے دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں اس بات سے انجان تھی۔ میں اماں کو پانی پلانے لگی۔ اماں نے کہا، اب میں ٹھیک ہوں، اب تجھے کبھی کنویں پر جانے نہیں دوں گی۔ پھر دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا، میں گھر کا کام کاج نپٹا رہی تھی، اماں دوائی لینے جا رہی تھی۔ میں ان سے اصرار کر رہی تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، مگر اماں تھیں کہ میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتی کہ اس بار تیرا ماموں ملنے آئے گا تو ان سے کہوں گی کہ تجھے رخصت کر کے لے جائے۔ اس بات نے مجھے اداس کر دیا۔ ماموں شہر میں رہتے تھے، میں جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ وہ ویسے ہی امید لگا کر بیٹھی تھی، ان کا بیٹا شہر میں رہتا ہوگا، پڑھا لکھا، وہ بھلا مجھ دیہاتن کو اپنی بیوی کیوں بنائے گا؟ مگر میں اماں کی بات پر خاموش تھی، ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اماں دوائی لینے چلی گئی، میں گھر کے کام کرنے لگی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں خوف سے اچھل پڑی کہ ہمارے غریب خانے پر کون آ گیا۔ دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی، یہی سوچ کر جلدی جلدی صحن میں جھاڑو دینے لگی۔
کام کرتے کرتے پیاس محسوس ہوئی تو حیران رہ گئی۔ رات کو ہی تو پانی بھرا تھا، وہ بھی میٹھا۔ اب پانی کا ایک گلاس نہیں تھا۔ اماں کو آنے میں وقت لگنا تھا کیونکہ سرکاری ڈسپینسری دوسرے گاؤں میں تھی جہاں آنا جانا پیدل پڑتا تھا۔ اب میں کیا کروں، پڑوس میں سے پانی لے آتی، مگر وہاں کوئی تقریب تھی، شاید کسی کی منگنی تھی۔ چلو خود ہی جا کر کنویں سے پانی لے آتی ہوں۔ میں نے نقاب چہرے پر کیا اور کنویں پر آ گئی۔ میں جلدی راستے میں نے گاؤں کی لڑکیاں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں کہ وہ لڑکی نورالعین جس نے کبھی کنویں کا راستہ نہیں دیکھا وہ آج پانی لینے جا رہی ہے۔ میں نے ان سب کی نگاہوں کو نظر انداز کیا اور پانی لینے کے لیے وہاں کھڑی ہو گئی۔ اچانک مٹی کا طوفان اٹھنے لگا، لڑکیاں گھبرا گئیں۔ میں بھی حیران ہوئی کہ ابھی تو موسم صاف تھا، مگر پیاس کی شدت اتنی حاوی تھی کہ میں نے جلدی سے کنویں میں ڈول ڈال دیا۔ جو ہی وہ کھینچنے لگی، اچانک ہوا کی طرح ہلکا ہو گیا، حالانکہ اس میں وزن تھا مگر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا گھڑا بھرا، جو ہی پلٹی تو حیران رہ کے میرے پیچھے وہ نوجوان کھڑا تھا جس نے ڈول کھینچنے میں میری مدد کی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے رسی کھینچی تھی۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، میرا نقاب اتر گیا تھا۔ میں نے ہڑبڑاہٹ میں چہرہ چھپایا اور وہاں سے بھاگنے لگی، مگر میں نے دیکھا گاؤں کی لڑکیاں جا چکی تھیں، سوائے میرے کسی نے گھڑے میں پانی نہیں بھرا تھا۔ تیز چلنے کی وجہ سے میری سانس پھول رہی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ گھر جا کر مجھے سکون ملا۔ میں اماں کے سامنے بیٹھی تھی، وہ آج دوائی لینے گئی، مگر اسے خبر نہ تھی کہ میں ان کے پیچھے سے پانی لینے پہنچ گئی۔ پانی تو رات کو بھر کر لائی تھی، پھر کیسے ختم ہو گیا؟ اماں ناراض تھی، خیر میں نے کسی طرح انہیں منا لیا۔ اماں سے وعدہ کیا تھا کہ اب دن میں نہیں بلکہ رات کو ہی پانی بھرنے جایا کروں گی جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ اب سارا کام کرنے کے علاوہ میں پانی بھرنے بھی جانے لگی تھی۔ پڑوس کی عورتیں اماں کی طبیعت پوچھنے آتی، پھر اماں بار وہ عورتیں اماں سے کہتی کہ نوری کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ اگر خدا نخواستہ تجھے کچھ ہو گیا تو نوری کا کیا ہوگا؟ مجھے ان عورتوں پر غصہ آتا جو بجائے پریشانی کم کرنے کی بڑھانے آ جاتی تھی۔ جو ہی عشاء کی اذان ہوئی میں فوراً گھڑا اٹھا کر کنویں پر چلی آئی۔ ظاہر ہے ساری لڑکیاں دن میں پانی بھر کر آتی تھیں اور میں اکیلی رات کو صرف اور صرف اماں کی وجہ سے۔ جو ہی پانی بھرا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی 3-4 آدمی تھے جو شاید کھیتوں میں پانی دے رہے تھے، مگر اس سے پہلے ان کی نگاہ مجھ پر پڑے مجھے کہیں چھپنا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی میں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ پانی کا گھڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اب تو پوری رات ہی کھیتوں میں وہ پانی دیتے رہے۔ آخر میں گھر کیسے جاؤں گی؟ اوپر سے اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کافی دیر میں وہیں چھپ کر بیٹھی رہی، پھر جب میں نے اونٹ میں ہو کر دیکھا وہ آدمی جا چکے تھے۔ اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ راستہ صاف ہے، مجھے گھر جانا چاہیے۔ میں فوراً اٹھی اور بھاگتے قدموں کے ساتھ گھر کی راہ لی، مگر آج پھر کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھا، ایک سفید پرچھائی، وہ میں نے پیڑ کے پیچھے چھپے چھپے دیکھ لیا تھا۔ وہ میرے شاید پلٹنے پر بھاگ کر اس کے پیچھے چھپ گیا، مگر مجھے یقین تھا وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک آئے گا۔ بڑی مشکل سے گھر آئی، ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ میں نے کہا اماں میں رات کو کبھی کنویں پر نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اگر کسی چودھری کی نظر تجھ پر پڑ گئی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ تو یتیم لڑکی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور ان کی نظروں سے بچی ہوئی ہے، بتا پھر کیا کرے گی؟ میں خاموش ہو گئی۔ اماں کی بات تو ٹھیک تھی، گاؤں کے چودھری جنہوں نے ایک ایک نہیں کئی شادیاں کر رکھی تھیں، غریب یتیم لڑکیوں کو وہ پیر کی جوتی سمجھتے تھے، انہیں نوکرانی بنا کر رکھتے۔ پھر 2-3 دن گزر گئے، میں خوف بھول چکی تھی، بلکہ کنویں پر جانے میں عجیب سی کشش محسوس کرتی۔ 2 دن گزرے تو مجھے بے چینی ہوئی۔ تیسرے دن میں نے پھر سے گھڑا اٹھایا اور اماں کو بتا کر گھر سے نکلنے لگی۔ اماں اب زیادہ نڈھال رہنے لگی تھی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو رہی تھی۔ اگر ان کا علاج شہر میں ہوتا تو شاید وہ ٹھیک ہوتی، مگر گھر میں تو فاقے کی نوبت تھی۔ آج میں پانی لینے جا رہی تھی، دل بڑا اداس تھا، ہر طرف خاموشی اور سناٹے تھے، سردیاں عروج پر تھیں۔ کبھی کبھی اپنے گھر کی حالت دیکھ کر سوچتی کہ نہ جانے میرا کیا ہوگا، اگر اماں کو کچھ ہو گیا تو میں دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ خیر حسب معمول میں جب واپس آنے لگی، اپنے پیچھے چلنے والی اس پرچھائی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میں ایک دم سے ہی پلٹی تھی، میرے پیچھے آنے والا نوجوان گھبرا گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ نقاب میں سے صرف میری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔
کچھ لمحے وہ غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پہلی بار میں نے کسی کے منہ سے ایسے الفاظ سنے تھے۔ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی مسکراہٹ نہ روک پائی۔ اب اس کے چہرے پر کوئی خوف نہ رہا تھا۔ میں نے کہا، جانتے ہو، کسی نے تمہیں یوں میرا پیچھا کرتے دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ وہ اطمینان سے بولا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں بھائی، کیا تم کوئی جن ہو جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے؟ ہاں، میں جن ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں لیا۔ سر جھٹک کر میں دوبارہ چلنے لگی۔ ایک بار پھر سے وہ میرے پیچھے آ رہا تھا، مگر اس بار میں اسے منع نہ کر سکی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرا تحفظ کر رہا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے منع نہ کیا، اور پھر تو جیسے یہ معمول ہو گیا تھا۔ میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی تو مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا جاتا۔ پورا راستہ نہ میں اس سے بات کرتی، نہ وہ مجھ سے بات کرتا تھا، اور اس بارے میں میں نے اماں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر ایک دن وہ میرے پیچھے نہ آیا۔ میں اداس ہو گئی، میری نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی شاید بیمار ہو یا اسے کوئی پریشانی ہو۔ آخر وہ گاؤں میں رہتا کہاں ہے؟ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اپنی پڑوسن، اپنی سہیلی نرگس کے گھر چلی آئی۔ میں نے دیکھا وہ شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ان کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ جلد ہی وہ یہاں سے رخصت ہو کر ایک دوسرے گاؤں جانے والی تھی۔ مجھے دیکھ کر اتراتے ہوئے بولی، دیکھ لو، قسمت صورتوں کی محتاج نہیں۔ تم کتنی حسین ہو، مگر تمہاری قسمت بہت بری ہے۔ اس نے مجھے طعنہ مارا۔ میں نے کہا، اللہ سب لڑکیوں کی قسمت اچھی کرے، کیونکہ لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں۔ ہاں، مگر میری شادی تو ہو رہی ہے۔ میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ تم تو غریب ہو، یتیم بھی، تمہاری والدہ بھی بیمار رہتی ہیں، بھلا تم سے کون شادی کرے گا؟ ان کی اس باتوں نے مجھ پر مایوسی طاری کر دی، اور مجھ سے وہاں مزید نہ رکا گیا۔ میں جو پوچھنے آئی تھی پوچھے بغیر ہی لوٹ آئی۔ چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ اماں بار بار پوچھ رہی تھی، مگر میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ اس دن کے بعد اداسیوں نے گھیرا ڈال لیا۔ یوں لگتا تھا غریبی میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اماں بیمار رہنے لگی۔ ان کے علاج کے پیسے بھی نہ تھے، تو ان کے پاس بھلا شادی کے پیسے کہاں آتے؟ جس کا مطلب تھا میری سب سہیلیوں کی شادی ہو جائے گی اور میں یوں ہی بیٹھی رہ جاؤں گی۔ اماں کی غلط فہمی ہے کہ مجھے یا میری خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مر مٹیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس رات جب میں پانی بھرنے کنویں پر آئی، اتنے دن سے مجھے وہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں بے حد اداس تھی۔ میری آنکھوں میں مایوسی کے آنسو تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گھر واپس جاتی، اچانک عجیب سی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ سمجھ گیا میں اس سے ناراض کیوں ہوں۔ تم اتنے دن سے میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ اس کی خوشبو محسوس کر کے جیسے میں پاگل ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، تمہیں سب بتاتا ہوں۔ میں ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلنے لگی۔ پانی گھر لے کر جانا ہے یا اپنا گھڑا بھی اٹھانا ہے، یہ میں بھول گئی۔ ہم دونوں کنویں کے پیچھے بیٹھ گئے اور وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا، اور میں نے اسے بتا دیا تھا کہ جب تم مجھے نظر نہیں آتے تو دل کو سکون نہیں آتا۔ وہ بولا، جب میں نے تمہیں پہلی بار بغیر نقاب کے دیکھا تو اس دن ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ وہ مجھے پسند کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا دوسرے گاؤں میں، مگر مسافر بن کر ایک رات کو یہاں سے گزر رہا تھا جب اس نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی مجھ پر مر مٹا۔ پھر میں دنیا جہان کی باتیں کرنے لگی، مجھے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ اس دن پہلی بار میں گھر بہت دیر سے گئی تھی۔ اس نے مجھے گھر کی دہلیز تک چھوڑا اور واپس چلا گیا، مگر ایک دم سے میں چونک گئی یہ بات سوچ کے کہ وہ اتنی رات کو جائے گا کہاں، کیونکہ دوسرا گاؤں تو خاصا دوری پر ہے۔ میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے اتنی دیر سے گھر آتے دیکھا تو غصے کا اظہار کیا۔ میں پہلے ہی بیمار ہوں، دیکھ ایسا نہ کر نوری۔ میں تو سمجھی تھی کہ کہیں چودھری کے آدمی تجھے اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے، وہ تو ہر وقت اسی خوف کا شکار رہتی۔ ارے اماں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ تو اپنی خوشی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے رخصت کریں گی نا۔ اماں حیران ہوئیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، مگر میں اماں کو کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اب میری ہر رات چاندنی تھی، کیونکہ جب بھی میں کنویں پر جاتی وہ میرا انتظار کرتا۔ جب بھی مجھے چودھری کے آدمی دکھائی دیتے وہ مجھے چھپا لیا کرتا، ان کی نظروں سے بچا لیتا۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ میرا محافظ تھا۔ ایک دن جب میں پانی بھر کر گھر کو لوٹی، اماں غصے میں تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں تو روزانہ دیر سے آتی ہے،
تو سمجھتی ہے کہ میں سو گئی ہوں، مگر جوان بیٹی کی ماں جب تک اس کی شادی نہ ہو کبھی سکون سے سو نہیں سکتی۔ تو جانتی ہے نوری، گاؤں والے تیرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں۔ کیسی باتیں اماں؟ دیکھ، میں تجھے رات کو کنویں پر بھیجتی ہوں تو یہ میری مجبوری ہے۔ ان کی آنکھ میں آنسو تھے، مگر وہ کنواں کسی موت سے کم نہیں۔ اس کے بارے میں جو اتنی قصے کہانیاں مشہور ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں حقیقت ہے۔ کون سی کہانیاں اماں؟ میں نے اور اماں نے میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تجھے معلوم ہے اس کنویں میں جنات کا بسیرا ہے اور وہ ہر رات وہاں آتے ہیں۔ رات کے 12 بجتے ہی گاؤں والوں کو وہاں عجیب و غریب انسان گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، جو نظر تو انسانوں کی طرح آتے ہیں مگر غائب ہونے میں لمحہ نہیں لگاتے۔ یہ سب حقیقت ہے، اسی لیے تجھے منع کرتی ہوں اور تو دیر سے واپس نہ آیا کر۔ میں من ہی من میں مسکرا دی۔ اماں کو خوف تھا کہ وہاں کنویں کے جنات مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، جبکہ اماں نہیں جانتی کہ میری حفاظت کرنے والا وہ خوبصورت نوجوان جس سے میں محبت کرنے لگی تھی وہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا۔ ہاں اماں، ہوتا ہوگا ایسا، مگر مجھے تو بھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ مگر لوگ تو کہتے ہیں تو کنویں کے پاس بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا مطلب ہے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہاں اماں، میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ اماں نے مجھے غصے سے گھورا۔ مگر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو جانتی ہے نا، میں پہلے ہی خوف کا شکار تھی، مگر آج کے بعد تو کنویں پر پانی بھرنے نہیں جائے گی۔ کیا مطلب ہے اماں؟ کیا محبت کرنا کوئی جرم ہے؟ مجھے میری محبت مل گئی ہے، وہ میرے سر کا تاج بننے والا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی، اماں نے گھور کر کہا۔ یہی تو تیری نادانی ہے، تو وہاں کس سے باتیں کرتی ہے؟ میں نے سر جھکا کر کہا، اماں اس کا تعلق دوسرے گاؤں سے ہے، وہ جلد مجھ سے شادی کر لے گا، وہ بھی محبت کرتا ہے۔ ارے نوری، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی وجود نہیں ہوتا، تو کسی اندیکھے سے باتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں، ایسا تو کسی صورت ممکن نہیں۔ گاؤں کے لوگ جھوٹی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ انسان ہے، ہرگز جنات نہیں۔ مجھے غصہ آیا کہ آخر لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی ایسی باتیں پھیلانے کی۔ میں نے اماں کے ہاتھ تھام لیے، مگر اماں تو اپنا سر تھامے رونے لگی۔ ارے میری بیٹی، کہیں تجھ پر کوئی عصیب عاشق تو نہیں ہو گیا؟ میں پہلے ہی اس بات سے ڈرتی تھی۔ مجھے تو اتنا چودھری کا خوف نہ تھا جتنا ان جنات کا تھا۔ جب ہی تو تمہیں کنویں پر نہ بھیجتی تھی، کیونکہ یہ بات مجھے تیری پیدائش پر اسی دائی نے بتائی تھی جس نے تجھے پیدا کرنے میں مدد دی۔ اور پھر کیسی بات اماں؟ اماں نے گہری سانس لی اور کہا، وہ ایک کالی اندھیری رات تھی جب تیری پیدائش ہونے والی تھی۔ میں تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ تیرا باپ کسی عورت کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا تاکہ وہ تیری مدد کرے۔ پھر اسے ایک عورت نظر آئی، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ عورت نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ دائی ہے جو دوسرے گاؤں سے اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ اس نے میری مدد کی اور جلد ہی تو نے جنم لیا۔ تیری خوبصورتی دیکھ کر وہ عورت بھی حیران رہ گئی، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولی، تو ہمارے قبیلے میں ہی آئے گی۔ اس نے عجیب سی بات کہی تو میں ڈر گئی۔ تبھی ایک دم سے اس کا چہرہ اور تاثرات بھی بدل گئے۔ اس کی بھیانک آنکھوں کو دیکھ کر میں مزید ڈر گئی اور میں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں جنزادی ہوں۔ تیری بیٹی کی آنکھیں نیلی ہیں اور اتنی خوبصورت آنکھوں پر ہم جنات بہت جلد عاشق ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو تیری بیٹی پر بھی جنات عاشق ہو جائیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ہمارے قبیلے میں ہی آئے گی، کسی جنزادے کی ہو کر۔ اس نے 20 سال پہلے میرے دل میں یہ خوف بٹھا دیا تھا۔ میں چلانے لگی کہ اچانک وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ تیرا باپ حیران تھا کہ وہ عورت کہاں چلی گئی۔ میں نے روتے ہوئے اسے حقیقت بتا دی کہ اس نے ہماری بچی کے بارے میں یہ عجیب و غریب بات کہی ہے۔ تیرے باپ نے مجھے تسلی دی کہ وہ صرف تجھے ڈرانے آئی تھی۔ ہماری بیٹی خیر خیریت سے دنیا میں آ گئی ہے، یہی بہت ہے۔ اسی دن سے میں ڈرتی تھی، اسی لیے تجھے کبھی کنویں کی شکل نہ دیکھنے دی، کیونکہ تیری آنکھیں نیلی ہیں۔ میں نے اماں کے ہاتھ تھام لی اور کہا، اگر تجھے یقین نہیں آتا کہ وہ انسان نہیں جنات ہے تو کل رات کو میرے ساتھ چلنا۔ میں تجھے خود اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گی اس کا وجود، پھر یقیناً تجھے یقین آ جائے گا کہ وہ جلد ہی مجھ سے شادی کر لے گا۔ اماں، گاؤں کی لڑکیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ میں غریب ہوں، کبھی میری شادی نہیں ہوگی۔ میں بھی دھوم دھام سے گاؤں سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں میں روشن خواب تھے۔ اماں نے گلے لگا کر کہا،
ارے بیٹا، یہی تو میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے تجھے رخصت کر دوں تاکہ چین سے موت تو آئے۔ ایسا لگتا ہے اسی خوف سے میں نہیں مروں گی کہ میرے بعد تیرا کوئی وارث نہیں۔ آج ہم دونوں ماں بیٹی نے دل کی بات کی تھی، مگر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ماں کو لے کر کنویں پر جاؤں گی تاکہ اماں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اماں کو اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ پورا دن مسکراتے گنگناتے میں نے گھر کا کام کیا، رات ہونے کا انتظار تھا، جبکہ اماں ہاتھ میں تسبیح لے کر نہ جانے کیا پڑھتی جا رہی تھی، مگر پھر بھی وہ چہرے سے بہت زیادہ مایوس اور پریشان لگتی تھی۔ رات ہوئی تو ہم چپکے سے نکل آئے۔ میں نے نقاب کر رکھا تھا، میں کنویں کے پاس چلی آئی۔ کنویں کے دوسری جانب وہ کھڑا تھا، اس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، چاندنی رات میں اس کا وجود نور لیے ہوئے تھا، وہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے سامنے کی طرف اشارہ کیا اور اماں سے کہا، وہ دیکھو اماں، وہ سامنے کھڑا ہے، وہ روزانہ میرا انتظار کرتا ہے، مجھ سے ملنے آتا ہے۔ میری آنکھوں میں چمک دیکھ کر اماں ایک دم سے نیچے گر گئی تھی۔ انہوں نے اپنا دل تھام لیا اور کہا، نورالعین جلدی گھر چلو۔ ارے اماں کیا ہوا؟ میں نے دیکھا وہ سامنے کھڑا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد وہ پلٹ کر نہ جانے درختوں میں کہاں غائب ہو گیا، جبکہ میں اماں کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ اماں تم نے تو اس سے ملاقات بھی نہیں کی اور گھر کو آ گئی۔ اماں نے فوراً آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکی اور کہا، میری نادان بیٹی، تو نے جہاں اشارہ کیا تھا وہاں کوئی نہیں تھا، اور واقعی گاؤں والوں کا کہا آج ثابت ہو گیا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اماں جھوٹ نہیں بول رہی۔ کیا واقعی میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ انسان نہیں ہے؟ اماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ بھلے ہم پیاسے مر جائیں، مگر اب تو کنویں پر نہیں جائے گی۔ اب میں یوں رہنے لگی تھی جیسے صدیوں کی لاغر ہوں، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے، دل سے صدمہ کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ ایک انسانی شکل لے کر وہ میرے سامنے آتا رہا اور مجھے خوش فہمی کا شکار کیا۔ اماں خاموش دیکھتی تو کہتی، چل میں تجھے مولوی کے پاس لے کر چلتی ہوں، مگر میں انکار کر دیتی۔ اب میں پہلے سے زیادہ چپ رہنے لگی تھی، کہیں آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ کنویں پر گئے بہت دن ہو گئے تھے۔ ایک رات جب اماں گہری نیند میں تھی، میں بستر پر کروٹیں لے رہی تھی، نیم غنودگی کی کیفیت میں گئی کہ اچانک میرے کان میں سرگوشی سنائی دی، تم اب کنویں پر کیوں نہیں آتی نورالعین؟ میں روزانہ تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، میری چارپائی کے بالکل پاس چمکدار آنکھیں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا، تبھی وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر بولا، اگر میں جنات ہوں تو میرا کیا قصور؟ تم انسان ہو مگر میرا دل صاف ہے، کسی شیشے کی طرح۔ دل میں تمہارے لیے نفرت کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر کوئی سحر طاری کر دیا ہو۔ کوئی جنزادہ بھلا آنسوؤں سے رو سکتا ہے؟ میں نے پہلی بار اسے روتے دیکھا اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ لیکن اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں خوش نصیب ہوں، کیونکہ میں نے سنا تھا جنات بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ مگر میں چلاتے ہوئے بولی، چلے جاؤ یہاں سے، تم تو دھوکہ ہو۔ اور پھر وہ مجھے چیختے دیکھ کر فوراً غائب ہو گیا۔ تبھی اماں کی آنکھ کھل گئی۔ اماں نے جلدی سے مجھ پر دم کیا، میں اپنے حواسوں میں نہ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا گاؤں والے مجھ سے کیوں ڈرنے لگے ہیں۔ اگلے دن اماں مجھے گاؤں کے مولوی کے پاس لے کر جا رہی تھی، میں جہاں سے گزرتی پھر اگلے دن اماں مجھے گاؤں کے مولوی کے پاس لے کر جا رہی تھی، جہاں سے گزرتی لوگ عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے۔ میں خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ پڑوسن کی عورتیں اماں کے پاس آ کر کہتی، تیری بیٹی کو کیا ہوا؟ تو کہتی تھی تیری بیٹی جان کا ٹکڑا ہے، مگر آج اس جان کو گرہن لگ گیا۔ اماں خاموش رہتی، اماں بس چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس رات وہ دوبارہ میرے سامنے آیا۔ اماں مجھے مولوی کے پاس لے کر گئیں، مولوی نے دم کیا اور یقین دلایا کہ اب وہ کبھی شکل نہیں دکھائے گا۔ مگر اب یہ میرے سامنے کیوں آیا؟ نورالعین تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مت جاؤ اس مولوی کے پاس، وہ مجھے تم سے دور کر رہا ہے۔ میں نے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ کل چاند کی 14 تاریخ کو کنویں کے پاس وہ میرا انتظار کرے گا۔ اگر میں نہ ملنے آئی تو وہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر میں آ جائے گا، یہی رہے گا جہاں میں رہتی ہوں۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، وجود پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کبھی مجھے ایسا لگتا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہے،
تو کبھی خواب پر حقیقت کا گمان ہوتا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے مجھ سے خواب میں ایسا کیوں کہا۔ دوسرے دن میں سبزی بنا رہی تھی، جبکہ اماں سمجھا رہی تھیں کہ مایوسی اور اداسی کو چھوڑ کر زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ مولوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا اماں آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ اماں نے کہا 14۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ اس کا مطلب تھا جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا وہ خواب نہیں حقیقت تھا، اور آج اس نے مجھے کنویں پر بلایا ہے۔ میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گی، آخری بار پوچھوں گی کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں خود کو بہت مضبوط کر چکی تھی، پہلے والی نورالعین بن گئی تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، گو کے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، مگر پھر بھی اپنے آپ کو میں بدل لوں گی، میں نے فیصلہ کر لیا۔ اور رات کو جب اماں سو گئیں، میں نے چپکے سے گھر کا بیرونی دروازہ کھولا اور دبے پیر چلتے چلتے کنویں پر پہنچ گئی۔ جانتی تھی گاؤں کا کوئی نہ کوئی شخص مجھے یہاں آتے جاتے دیکھ لے گا اور میرے بارے میں پھر سے عجیب و غریب باتیں کریں گے، مگر اب مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک روشنی کی لکیر نکلی، وہی مخصوص خوشبو مجھے محسوس ہوئی اور وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہرگز نہیں دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں پتھر کی ہو جاؤں گی، پھر سے وہ مجھ پر کوئی سحر طاری کر دے گا۔ وہ بولا نورالعین میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، دراصل میں تو تمہیں حقیقت بتانا چاہتا تھا، مگر تمہاری آنکھوں کی چمک اور محبت نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ڈٹ کر کہا میں تمہیں معاف کر دوں گی، مگر آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ چلو اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں آئندہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ کنواں میرا ٹھکانہ تھا، آج سے 100 برس پہلے میرا خاندان یہاں آیا تھا، ایک ایک کر کے وہ مجھ سے دور ہو گئے، اب میں تنہا یہاں رہتا ہوں ان کی یاد میں۔ یہ جگہ ان کی یادوں سے بھرپور ہے، مگر اب تمہاری خاطر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے اس بات پر دکھ بھی تھا، مگر میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ اماں میری وجہ سے کتنی پریشان ہے۔ اب اماں شدید بیمار رہنے لگی۔ میں پلٹ کر گھر آ گئی۔ میں نے دیکھا دور ایک سفید پرچھائی جو کھڑی ہو کر مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل میں کوئی خوشی محسوس نہ کی، عجیب خالی پن طبیعت میں آ گیا تھا۔ کئی دن گزر گئے، وہ مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے کنویں پر جانا چھوڑ دیا اور اماں ہی پینے کا پانی بھر کر لے آتی۔ گو کہ ان کی ہمت نہ تھی، مگر وہ مجھے کسی قیمت پر وہاں بھیجنے کا رسک نہ لیتی۔ پھر ایک دن بڑا عجیب تھا جب ایک خوبصورت نوجوان ہمارے گھر آیا۔ میں اسے پہچانتی نہیں تھی، مگر وہ مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ اماں نے اسے خوشی خوشی گلے لگایا اور کہا یہ تیرے ماموں کا بیٹا ہے خالد۔ میں حیران ہوئی کہ یہ یہاں کیوں آیا۔ وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے کھڑتا، مجھے کہتا میں نہیں جانتا تھا کہ میری کزن اتنی خوبصورت ہو گئی ہے، پہلے پتہ ہوتا تو جلد ہی رشتے کے لیے ہاں کہہ دیتا۔ اور پھر ایک دن غصے میں آ کر میں نے کہہ دیا میں ایک حسیب زدہ لڑکی ہوں، کیا تم ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہو گے؟ وہ مسکرایا اور بولا کیوں نہیں، میں تو پھر انسان ہوں اور پہلی نظر پر تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں جلد ہی امی ابو کو رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ میں حیران تھی کہ جس رشتے کا انتظار میں سالوں سے کر رہی تھی، اب وہ آیا بھی تو اتنے دنوں بعد۔ خالد بظاہر بہت اچھا انسان تھا، پڑھا لکھا تھا، شہر میں اچھی نوکری تھی، ماموں کا بیٹا تھا۔ اماں خوش تھی، ان کی دیرینہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی، مگر میرے اندر عجیب خالی پن ٹھہر چکا تھا۔ بار بار دل چاہتا کہ ایک بار پھر اس سے ملنے جاؤں جو ہر رات میرا انتظار کرتا ہے، مگر نہ جانے اب وہ وہاں آتا ہوگا یا نہیں۔ ماموں اور مامی آ کر میری شادی کی تاریخ طے کر گئے۔ اماں پریشان تھی کہ شادی کا جہیز کہاں سے لاؤں گی، کیونکہ شادی میں تو بے شمار اخراجات ہوتے ہیں، مگر پھر گاؤں والوں نے مل کر یقین دلایا کہ ہم اس لڑکی کی شادی کریں گے، کیونکہ یہ ایک یتیم بچی ہے۔ یوں آہستہ آہستہ میرا سامان آ گیا۔ اماں تو چاہتی تھی کہ میں جہیز میں زیور لے کر جاؤں، مگر یہ تو کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ پھر شادی سے 2 دن پہلے میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک میری آنکھ کھلی۔ کوئی چمکتی چیز مجھے اپنے سرہانے رکھی ہوئی دکھائی دی۔ جو ہی میں نے اسے اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ وہ مخملی ڈبہ تھا جس میں سونے کے زیورات موجود تھے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کہاں سے آیا۔ صبح میں نے اماں کو وہ دکھایا، اماں پریشان ہو گئی۔
کیونکہ وہ بہت خالص اور خوبصورت تھے۔ 2 دن بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جو میری سہیلی تھی، جس نے مجھے غربت اور غریبی کا طعنہ مارا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میری بارات دھوم دھام سے آئی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ اور پھر پہلی رات میں نے خالد کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ کیا مسئلے مسائل تھے، مگر اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ مجھے پا کر بہت خوش تھا، بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ جب مجھے وہ یہ بات کہتا تو مجھے کوئی اور بھی شدت سے یاد آتا تھا۔ پھر ایک روز میں خالد کے ساتھ گاؤں گئی اور اماں کی بات سن کر حیران رہ گئی جب اماں نے کہا، نوری احتیاط کرنا، میرے مرنے کے بعد اس گاؤں میں کبھی نہ آنا۔ اماں آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ میں رونے لگی تو انہوں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ گاؤں والے بھلے ہی بہت اچھی ہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ وہ کبھی تمہارے ماضی کے بارے میں تمہارے یہاں شوہر یا سسرالیوں کے سامنے کوئی لفظ منہ سے نکال دیں۔ میں نے کہا، اماں میں نے خالد کو سب بتا دیا ہے۔ بھلے ہی تم نے بتا دیا، مگر یہ بھی یاد رکھنا وہ مرد ذات ہے، اسی لیے اپنا گھر بسا کر رکھنا، شوہر کو خوب محبت دینا تاکہ اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ رہے۔ میں اماں کی نصیحتیں سن رہی تھی۔ 2 سال بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ تب تک میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ اماں کی قبر اسی گاؤں میں تھی۔ میں اکثر خالد کے ساتھ قبرستان جاتی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ ایک پرانے پیڑ کے پیچھے کھڑا وہ وجود مجھے دیکھ رہا ہے، مگر میں حیرت سے چاروں طرف دیکھتی، وہاں کوئی بھی نہ ہوتا، مگر اب تک کسی کی آنکھیں خود پر محسوس ضرور کرتی تھی۔ وہ کہ اس بات کو سالوں بیت گئے ہیں، مگر پھر بھی کبھی ماضی کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اس گاؤں کے لوگوں نے میرا بھرم رکھا تھا، ورنہ پہلے تو میں بہت بدنام ہو گئی تھی کہ میں آسیب زدہ ہوں۔ پھر میں اپنے شہر لوٹ آئی تھی اپنے میاں کے ساتھ، کیونکہ میری خوش نصیبی تھی میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے باوجود میں اپنا گھر بسانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج بھی رات کو کبھی کبھار عجیب عجیب آہٹیں محسوس کرتی ہوں۔ کبھی کوئی خواب دیکھتی ہوں تو کبھی ایسا لگتا ہے کوئی میرا نام پکار رہا ہے، مگر یہ سب میرا وہم ہوتا ہے، حقیقت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میرا ماضی تو برسوں پہلے ان گاؤں کی گلیوں میں اور گاؤں کی گلیوں کی خاک میں کہیں دفن ہو چکا ہے، اور آج میں ایک اچھی پرسکون زندگی جی رہی ہوں۔